بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اتحاد رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات میں، اور آپ اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ براہ راست اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں۔ صدائے حسان بہت ہی حسین سا سیگمنٹ اور بہت ہی خوبصورت ججمنٹ کے ساتھ آپ نے سنا۔ میں ایک جملہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں ناظرین کہ یہ جو جتنے بھی بچے اس وقت آ رہے ہیں نا اس کمپٹیشن میں یہ سمجھتا ہوں ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے یہ، اگر اس بات کو وہ سمجھیں کہ ویسے تو نارملی ججز بیٹھتے ہیں، لیکن اویس بھائی کے سامنے پڑھنا اور اویس بھائی کی ججمنٹ میں پڑھنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی وہ بنیادیں بن رہی ہیں جو انشاءاللہ آپ کو مستقبل میں بہت زیادہ پے کریں گی۔ ہمارے ساتھ شیخ صاحب موجود ہیں۔ شیخ صاحب، ایک درخواست آئی ہے، سوشل میڈیا پہ سوال آیا ہے کہ بال بہت زیادہ گرتے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ تھوڑے سے ناریل کے تیل پر سورہ واللیل، ناریل کے تیل پر سورہ واللیل 40 بار پڑھ کے دم کر کے رکھ لیں، وہ لگایا کریں تو انشاءاللہ بال گرنا بالکل بند ہو جائیں۔ اچھا، جن کے بال گر چکے ہوں یہ اگلا سوال یہی تھا۔ جن کے بال گر چکے ہوں وہ یہ کریں کہ اسی تیل میں تھوڑا سا کلونجی کا تیل اور تھوڑا سا میتھی کا تیل ملا کے رکھ لیں اور اس پہ سورہ واللیل پڑھ لیں تو گرے ہوئے بال بھی آ جاتے ہیں۔ اب میں امامہ اتار کر دکھانے سے رہا ہاں، اس وقت میرا حال بھی یہی ہے، ویسے میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا نہیں، اصل میں جہاں سے بال گرتے ہیں وہاں بال آ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس لیے کہ یہ بال گرنا ایک کیڑا ہے، یہ ایک جراثیم ہوتا ہے جو بال کھاتا ہے، بال خور ہوتا ہے، وہ بال کھاتا ہے۔ جہاں سے وہ بال کھاتا ہے وہاں سے مسام بند ہو جاتا ہے، وہ بال کھا کے مر جاتا ہے، وہ مسام بند ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ مسام بند ہوتے چلے جاتے ہیں تو آدمی گنجا ہوتا چلا جاتا ہے، فارغ البال ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو اگر اس سے یہ کرے، اور ایک بہترین ٹوٹکا اس کا یہ ہے کہ جہاں بال نہ ہوں، وہاں جہاں سے گر گئے ہوں بال، وہاں ادرک ملے۔ ادرک ملے؟ جی، سر پر، یعنی مثال پر جہاں جہاں بال نہیں، ادرک ملے، اور جب وہ جلن ہو تو وہ چھوڑ دے اس کو، پھر اس کے بعد نہ کرے۔ اچھا، ادرک اب کیمیکل والی بہت آ رہی ہے، روزانہ نہیں، ان کیمیکل ہو، ٹھیک ہے، مل جاتی ہے، دیسی ادرک، ٹھیک ہے، وہ اگر ملی جائے تو جہاں سے بال گرے ہوں گے وہاں بال آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں، میرے بھی انٹرسٹ کا، اور کتنے ہی فارغ البال اس وقت دیکھ رہے ہوں گے آپ کو بڑی توجہ سے۔ ناریل کے میں تو بڑی توجہ سے دیکھ رہا ہوں، میں بھی بڑی توجہ سے۔ ناریل کے تیل میں کلونجی کا تیل اور اچھا، آپ نے فرمایا ناریل کا تیل، کلونجی کا تیل، اور تیسرا آپ نے کیا فرمایا؟ میتھی کا تیل۔ اچھا، مقدار بتا دیجیے ذرا، مقدار بتائیے۔ اچھا، مثال کے طور پر 100 گرام اگر ناریل کا تیل ہے تو 10 گرام کلونجی کا تیل اور 10 گرام میتھی کا تیل ڈالیں۔ یہ بات آئی نا، دیکھیں کام کیا۔ اور اس پہ سورہ واللیل پڑھ لی جائے 40 بار، اول و آخر درود ابراہیم۔ بہترین تیل بن جاتا ہے یہ، اور وہ رات کو لگا کے سو جائے۔ بالکل رات کو لگائیں۔ اچھا، اس میں خوبی کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سیاہ سفید ہو گئے ہوں تو وہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ، کیا اور جس کے بال بہت سیاہ ہوں وہ چاہیں کہ سفید ہو جائے تو اس کے لیے نقصان، وہ مٹی کا تیل لگائے، وہ ٹینشن لینا شروع نہیں، وہ ٹینشن لینا شروع، مٹی کا تیل لگائے، مٹی کا تیل لگائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، لیکن وہ ٹینشن لے گا تو ویسے ہی مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ بڑا زبردست وظیفہ ہو گیا۔ اچھا، ایک بات مجھے بتائیے، یہ میں چونکہ پچھلے ظاہر ہے 12 دنوں سے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنے اچھے، اتنے حسین وظائف بتلا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑھنا قبول فرمائے اور ان کے مسائل حل فرمائے۔ میرے ذہن میں ایک سوال آیا اور ایک طالب علم کی حیثیت سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بغیر نماز ادا کیے کیا وظائف جو ہیں وہ اثر کریں گے؟ اگر ہم 5 وقت یا 2-3 وقت نماز وظائف نہ بھی پڑھے تو نماز تو پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے، اور اگر نماز کے ساتھ وظائف پڑھتا ہے تو ہر حال میں وظائف فائدہ کرتا ہے پھر، ماشاءاللہ، یعنی کہ رجوع الی اللہ ہے۔ وظائف تو نفلی عبادت ہے نا ایک، اگر کوئی فرائض چھوڑ کے نفل پہ آ جائے تو وہ نفل قبول تھوڑی ہوگا اس کا۔ تو لہٰذا بہتر ہے کہ نماز ہر حال میں ضروری ہے کہ پہلے فرائض ادا کرے پھر وظیفہ پڑھے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یہ نماز آپ کی لانچنگ پیڈ ہے جس پر آپ وظائف کی صورت میں میزائل لگاتے ہیں، پھر وہ ٹارگٹ کرتا ہے اپنے اصل ٹارگٹ۔ بالکل، نماز اسی طرح سے ہے۔ ماشاءاللہ، کیا وضاحت ہے جی۔ شاہ صاحب، بات ہو رہی تھی کہ یہ راستوں کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے، تو اب بات یہ ہے کہ ہم جیسے اس وقت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور کروڑوں لوگ آپ کو سن رہے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کو سمجھائیں کہ صاحب ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اور بروز محشر ہم ظاہر جواب دہی تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں تو اس تعلیم میں یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچائے۔ جیسے پڑوسی ہے تو پڑوسی کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے،
اس کو اس کے آرام کا خیال رکھے، جن چیزوں سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے ان سے گریز کرے، اور پھر مجموعی طور پہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے مفاد میں کام کرنا چاہیے۔ تو جس معاشرے میں جیسے پاکستان میں ہم رہتے ہیں تو یہاں تقریباً سارے لوگ مسلمان ہیں، ایک گلی کیا ساری گلیاں گھوم لے آپ تو ہر گلی میں آپ کو مسلمان ہی ملیں گے۔ تو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے کہ کیونکہ وہ حضرت شیخ سعدی نے کہا ہے کہ بنی آدم اعضائے یک دیگرن، کہ یہ جو آدمی آپ کو الگ الگ نظر آتے ہیں اصل میں یہ ایک ہی اعضاء میں مطلب یعنی پروئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا ایک آدمی کو دوسرے آدمی کے یا ایک عضو کو دوسرے عضو کے مفاد میں کام کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں نا ایک انگلی ہوتی ہے اس میں یہاں درد ہوتا ہے تو سارا جسم جو ہے اس سے پریشان ہوتا ہے، تو جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرے سارے مسلمانوں کو پریشان ہونا چاہیے، لیکن اس وقت جو ہماری صورتحال ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ اس وقت جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے راحت پہنچے، مجھے سکون پہنچے، اور دوسرے جتنے لوگ ہیں وہ بلا میں ہیں، مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ راستوں کی جو بات ہو رہی تھی تو اب وہ راستوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ راستے میں گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے آپ مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں۔ وہ گاڑی کیا ہوتی ہے، وہ مصیبت ہوتی ہے، ان کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر روڈ جو ہے وہ عام روڈ ہوتے ہیں، اس پہ گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، تو وہاں آپ جو ہے نا ایک لین گاڑیوں کی لگاتے ہیں، پھر دوسری، تو وہ گاڑی چلنے والی جو ہے وہ ایک ایک گاڑی کا راستہ رہ جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے شاہ صاحب، اگر کوئی ہمیں سمجھائے کلام کی معذرت کہ وہ عالم یہ ہے کہ اب تو افطار کے وقت ایسا لگتا ہے کہ حشر بپا ہے، کہ ہم جیسے کوئی کسی مطلب جو ہے وہ اپنے مقابلے میں ہے کہ جی بس ہمیں فوراً نکلنا ہے۔ جی ہاں، تو یہ جو چیز ہوتی ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا گاڑی چلاتے ہوئے آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ راستہ آپ سے مانگ رہا ہے، تو آپ اس کو راستہ دینے میں آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، صرف اس لیے کہ یہ مجھے آگے جانا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اخلاقیات سے متعلق ہوتی ہیں، تو ہر آدمی کو دوسرے آدمی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا ٹریفک قوانین ہے تو وہ ہمارے لیے ہے، لال بتی جل رہی ہے تو آپ جو ہے نا گاڑی لے کے جا رہے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے براہ راست، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہماری حکومت نے یہ قوانین بنائے ہیں، تو اس میں اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کی گاڑی بھی ٹوٹ سکتی ہے اور آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یعنی ہم نے اس میں ایک بات یہ ہے کہ روڈز بن رہے ہیں، نئے نئے روڈز بن رہے ہیں اور اچھے اچھے روڈز بن رہے ہیں، لیکن جب تک ہم میں شعور نہیں ہوگا نا گاڑی چلانے کا، صحیح بات، ہم جتنے بھی اچھے روڈ بنا لیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی بات، اگلے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ٹریک کون سا ہے اور اس ٹریک میں مجھے کون سی سپیڈ رکھنی ہے، اور مجھے جب ٹرن ہونا ہے رائٹ تو مجھے کیا کرنا ہے، لیفٹ تو مجھے کیا کرنا ہے۔ جب تک یہ شعور بیدار نہیں ہوگا روڈ بنانے کا فائدہ۔ صحیح بات، وہی بات ہے، سگنل پہ آپ نے 85 سیکنڈ جو ہے وہ انتظار کر لیا، 5 سیکنڈ باقی ہیں سگنل کھلنے میں، ہم اس سے پہلے ایک دم رش ہو جاتے ہیں، یعنی سیوک سینس ہی نہیں ہے نا۔ میں نے تو یہاں تک لوگوں کو دیکھا کہ فاسٹ ٹریک کے اوپر بیوی بچوں کو بائک پہ بٹھائے ہوا اور فاسٹ ٹریک پہ چل رہے ہیں، جبکہ ان کو چاہیے کہ وہ کارنر پہ چلیں، فاسٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں بالکل ہر کیچڑ کی چال پہ، اور ایک ہاتھ میں موبائل رکھا، ایک ہاتھ میں پیچھے لوگ ٹوں ٹوں ٹوں، لیکن اس کو فرق نہیں پڑتا، فرق ہی نہیں پڑتا۔ صحیح بات۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی میں محمد اسد بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے اسد۔ جی جنید بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی شیخ صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی بات کیجیے، بالکل بات کیجیے۔ جی شیخ صاحب 2011 سے تقریباً 7 سال ہو گئے، ہمارے گھر سے پریشانیاں اور بیماریاں دور نہیں ہو رہی، اور امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور بد نظر ہے، اور تقریباً کیا ایک سال ہو گیا شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی امی کی۔ اللہ کریم آپ کو بتاتے ہیں بیٹا، آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی پریشانیاں گھر میں ہیں، ہاں پریشانیاں ہیں، اور والدہ کو شوگر ہے، وہ شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اس کے لیے جو یہ پریشانی بتا رہے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 102، سورہ بقرہ آیت نمبر 102، ٹھیک ہے، اس کو 110 مرتبہ روزانہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے والدہ کو بھی پلائیں اور گھر میں سب گھر والوں کو پلائیں اور اپنے گھر میں چھڑکیں۔ ٹھیک ہے۔